إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. جب سور پھونک دیا جائے گا تو لمحہ بھر میں لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے نکال دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب یا تو وہ خود ہی کہیں گے، یہ بھی ممکن ہے، یا اللہ کی طرف سے غیبانہ آواز آئے گی، یا پھر مومن کہیں گے. تینوں میں سے کسی ایک کا قول یا ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہو بطور پچھتاوے کے، بطور افسوس کے، اور اللہ اور مومنوں کی طرف سے ان کو ذکر کرنے کے لیے وہ ندا آ جائے. فرمایا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ. سور کیا ہے؟ انما ہی زجرۃ واحدہ. یعنی سور وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے بنسری بجانے والا، اس کے منہ میں بنسری ہے تو وہ سیٹی مار دے گا.
انما ہی زجرۃ واحدہ. یا رب ذوالجلال نے دوسرے الفاظ میں کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ. یہ ایک زوردار خوفناک آواز ہوگی، ایک غصے سے بھری ہوئی، ایک دلوں کو تڑپا دینے والی آواز ہوگی. فإنما ہی زجرۃ واحدہ، دلوں کو تڑپا دینے والی ایک زوردار آواز ہوگی. آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور اس زوردار دھماکے کے ہوتے ہی جس طرح آج کل آپ ٹچ موبائل کے اوپر انگلی لگاتے ہیں تو فوراً وہ چیز ادھر سے آپ انگلی لگاتے ہیں اور ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ نے وہ انگلی لگائی ہے وہی آپ کی اسکرین پر ہوتا ہے. یہی حال ہوگا. فَإِذَا، یہ لفظ جو ہے اچانک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لمحہ بھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے نا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ریلا ریلا ہو جائیں گی، ہوا اڑا کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جائے گی، پانی بہا کر پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جائے گا. ایسے ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نا، یہ آپ دور مت جائیں، یہ آپ کا غلام محمد آباد والا ہی قبرستان، اس میں آپ نظر دوڑا کر دیکھ رہے ہیں. جب ایک قبر جو ہے نکالتے ہیں تو باہر مٹی آتی ہے کہ نہیں، اس مٹی کے اندر پتہ نہیں کتنی ہڈیاں بسیدہ ہوتی ہوں گی. پھر وہ مٹی جو ہے سلیٹیں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، اب وہ ہڈیاں بھی اوپر آ جاتی ہیں جلی سڑی، اور وہ اس کا جسم جو مٹی ہوا وہ بھی اوپر آ جاتا ہے. ہوائیں چلتی ہیں پتہ نہیں کدھر اڑا کر لے جاتی ہے، پانی بہتا ہے پتہ نہیں کدھر اڑا کر لے جاتی ہے. لوگوں کو یہ تعجب تھا کہ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر کیسے بنایا جائے گا ہمیں. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ کوئی تمہارا نظام تھوڑی ہے جس میں مٹیریل کی ضرورت پڑے گی، جس میں مشینری کی ضرورت پڑے گی. یہ خالق کل کا نظام ہے. اس نے تو ایک زوردار آواز دینی ہے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ایک لمحہ بھر میں، ایک سیکنڈ میں سب قبروں سے پورے جسم و سمیت باہر آ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور بغیر کسی ہانکنے والے کے خود ہی جس طرف اس نے بلانا ہے، جہاں اس نے اکٹھا کرنا ہے، بغیر ہانکنے کے ادھر دوڑ لگائیں گے. اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں. حُفَاةً عُرَاةً غُرًّا، ننگا جسم، ننگا سر، بے ختنہ پاؤں ننگے، دوڑ لگا رہے ہیں. کتنا خوفناک منظر ہوگا. اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کر کسی دوسرے کی طرف دیکھ سکے. کسی کو جرت نہیں ہوگی. ہوں گے سب ننگے، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کر پل بھر کے لیے بھی اپنی نظر کسی دوسرے کی طرف کر سکے. اس قدر خوفناک منظر ہوگا. اور پھر کیا کہیں گے؟ دوڑتے بھی جا رہے ہیں، دوڑتے بھی جا رہے ہیں اور گنگناتے بھی جا رہے ہیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس. حالانکہ عذاب تو قبر میں بھی ہو رہا تھا، لیکن اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ قبر والا عذاب بھول جائیں گے. اس کی آپ سادہ سی مثال یہ سمجھ لیں کہ اگر ہلکی پھلکی پیٹ میں درد ہوتی ہو نا تو سونے تو وہ بھی نہیں دیتی. ہلکی پھلکی پیٹ میں درد ہوتی ہو تو سونے تو وہ بھی نہیں دیتی،
لیکن پیٹ میں درد ہلکی ہلکی ہوتے ہوتے ساتھ ہی گردے کی درد بھی شروع ہو جائے تو پھر وہ جو پیٹ میں درد ہو رہی تھی نا وہ بھول جاتی ہے. یہی حال دانت کا بھی ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈینٹل کے پاس گیا تو میری اس بات کی تائید کرے گا. دانت میں درد ہوتی ہے نا تو وہ ڈینٹل کے پاس جب جاتا ہے تو وہ لگاتا ہے, کہتا یہاں ہو رہی ہے, کہتا ہاں. وہ دوسرے دانت پہ مارتا ہے, یہاں ہو رہی ہے, کہتا ہاں. وہ تیسرے پہ مارتا ہے, کہتا یہاں ہو رہی ہے, کہتا ہاں. ہو ایک میں رہی ہے لیکن جس پہ بھی وہ اس کے پاس وہ چمٹی سی ہے وہ جس پہ بھی لگاتا ہے نا اسی پر وہ ہاں کہتا ہے. یہ تو دنیاوی تکلیف جو اس تکلیف کے مقابلے میں لاکھوں گنا کم ہے, اس میں یہ حالت ہے کہ حواس گم ہے, نہیں پتہ چل رہا کہ درد کس میں ہو رہی ہے. تو وہ پھر ڈینٹل دانت نہیں نکالتا, وہ کہتا ہے یہ میڈیسن لے جاؤ. جب پتہ چل جائے گا نا بھی دانت ہے کون سا, حالانکہ دانت میرا ہی ہے نا, درد میرے ہی دانت میں ہو رہی ہے لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ کو ہے کون سا ہوگا. اور وہ تو دن بڑا ہی ہولناک ہوگا. وہ قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہیں گے افسوس ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دیا, ہم وہاں پڑے ہوئے تھے, اٹھا کس نے دیا. اور ان سے اگر پوچھنے والا پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, میں بتاؤ دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے تھے, دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے تھے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, یہ بھی بھول جائیں گے کہ پتہ نہیں کتنی دیر ٹھہرے تھے. کہیں گے یا تو ایک دن ٹھہرے تھے یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تھے. حواس گم ہو جائیں گے. استغفر اللہ ھذا ما وعد الرحمن. پھر یا تو خود ہی افسردگی کے عالم میں کہیں گے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, رسولوں نے سچ کہا تھا کہ ہوش کر لو, سوچ لو, سوچ سمجھ کر اعمال کرو, کل ان اعمال کی جواب دہی ہونی ہے. سوچ لو کیا ہونے والا ہے. لیکن اس وقت ہم نہیں مانتے تھے. آج اپنے منہ سے اعتراف جرم کریں گے, لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس دن کا ایمان لانا نا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس دن بھلے آپ کلمے کا وہ جو بھی مجرم ہوگا بھلے وہ کلمے کا ورد کرنا شروع کر دے, اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ. پھر رب ذوالجلال نے اسی کی وضاحت کی ہے کہ وہ جو نفخ فی الصور ہے نا وہ کیا تھا, اسی کی رب ذوالجلال وضاحت فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وہ کیا ہے, وہ ایک زوردار آواز ہے اور وہ زوردار آواز سے نکلیں گے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. چند لمحات میں سوچتا ہوگا انسان کہ وہ اتنی دنیا ہوگی اور پتہ نہیں معاشر کدھر قائم ہوگا. کوئی امریکہ میں رہنے والا ہے, کوئی آسٹریلیا کا رہنے والا ہے, کوئی پتہ نہیں کس بر اعظم کا رہنے والا ہے, کوئی کدھر مرا ہے, کوئی کدھر مرا ہے, پتہ نہیں کہاں جانا ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. چند لمحات میں اللہ کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا. چند لمحات, یعنی دنیا کی ساری رفتاریں اس کے سامنے ہیج ہو جائیں گی. اس قدر تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں گے. استغفر اللہ. فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. اور وہ بچکے بن کر, پریشان ہو کر, ٹک ٹکی بن کر دیکھ رہے ہوں گے. اِذَا هُمْ يَنظُرُونَ.
آخر پلک نہیں، پلکیں جھپک نہیں رہی، ٹک ٹکی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو وہی دن ہے، فیصلے کی گھڑی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، یہ تو وہی دن ہے۔ تو آگے سے جواب ملے گا اللہ کی طرف سے، ہاں ہاں، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے۔ میرے بھائیو، اس دن کے لیے سوچ لو، لیکن ہماری حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بڑے اندازوں سے، بڑی مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، بڑی بڑی مثالیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، لیکن تمہاری کیا حالت ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کو مانتے نہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کو دی بات ہی نہ کریں، میں بات اپنی کر رہا ہوں، ہماری آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، کہ جس کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے، 100% یقین ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس اس وقت ہیں یہ سب ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں 100% یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا؟ جو مکان میرے پاس ہے مجھے 100% یقین ہے کہ میں نے چلے جانا ہے، مکان میں وہی رہنا ہے۔ آپ کو بھی یہی یقین ہوگا کہ نہیں ہے؟ کہ ہے کسی کو یقین کہ میں مکان کی شادی دے دوں گا؟ ہے جی؟ کسی کو یقین ہے اس بات کا کہ جس مکان میں میں رہ رہا ہوں یہ مکان بھی میرے ساتھ جائے گا؟ مجھے بھی یقین ہے، آپ کو بھی۔ اگر میرے پاس گاڑی ہے تو اس کا بھی مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ گاڑی ہمیں یہی چھوڑ جائے گی، ساتھ ہی لے کر جائے گی۔ اس کے بعد یقین ہونے کے باوجود جو ہمیں پیار گاڑی سے ہے، جو پیار ہمیں گھر سے ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اللہ رسول سے جھنجھوڑتے ہیں، فرمایا بتاؤ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتے ہو۔ اذان ہو گئی ہے عصر کی لیکن گاہک لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر میں نے اس وقت جو ہے دکان بند کر دی تو یہ 15-20 منٹ میں یہ اتنے سارے گاہک کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ تجارت تخشون، اللہ کہتے ہیں احبا الیکم من اللہ ورسولہ، او بندے تم مجھے یہ بتا کہ یہ چیزیں تجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں کیا؟ اور اگر زیادہ محبوب ہے نا پھر انتظار کر، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور یہ ہے وہ انتظار کی گھڑی۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، کچھ تو ہے نا، یہ میری بات سمجھ لیں، یہ نہ سمجھے جیسے کئی میرے جیسے مولویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں، بھئی یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو فلانوں کے لیے ہے، یہ تو بتوں کے لیے ہے، اور میرے بھائی سب کے لیے ہے۔ یہ ایک انکار ہوتا ہے قولن اور ایک انکار ہوتا ہے عملاً۔ ایک تو یہ ہے کہ
میں ایک کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، اور ایک کہتا ہے مگر پڑھتا نہیں، کہتا ہے مگر پڑھتا نہیں، تو کیا دونوں میں فرق ہے کوئی؟ وہ ایک قولن منکر ہے اور ایک عملاً منکر ہے، دونوں کا انکار ہے۔ تو رب فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کے بارے میں تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، یہ وہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اب اعلان ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان سب کو اکٹھے کرو، ان کی بیویوں کو بھی اکٹھے کرو، ان کے بال بچوں کو سب کو اکٹھا کرو، اور جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کر دو، جن کا یہ اللہ کے علاوہ کہنا مانتے تھے نا ان کو بھی اکٹھا کرو، سب کو اکٹھا کرو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، ان سب کو اکٹھا کرنا۔ اکٹھے ہو گئے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ترازو بھی قائم نہیں ہونا، یہ وہی ہے، ترازو بھی قائم نہیں ہونا۔ اکٹھے ہو گئے، حکم ہوگا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں نا جہنم کا راستہ بتاؤ، ادھر لے چلو، ان کو بھی جہنم کدھر ہے، ان کو جہنم پہنچا دو۔ عربی زبان میں نا ہدا دو معنوں میں آتا ہے، ایک ہے راستہ دکھانے میں، اراء الطریق سے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، جہاں جانا ہے وہاں تک پہنچانے میں، اور عموماً جب اس کا دوسرا مفعول الی کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر یہی معنی ہوتا ہے کہ ان کو جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچاؤ۔ اور آپ جو نماز میں پڑھتے ہو نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں بھی یہی مفہوم مراد ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم جو منزل ہے نا ہماری وہاں تک پہنچا، یہ نہیں ہے کہ دکھا دے تو ہمیں لیے۔ ظاہر ہے کہ جب مسجد میں آگے مؤذن نے کہا یا الصلاۃ، بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، ہم آ گئے، راستہ تو ہم نے دیکھا ہے نا۔ اب یہ جو نماز کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری جو منزل ہے نا وہ جنت ہے، ہمیں وہاں تک پہنچا۔ اور ان بد نصیبوں کو اللہ کہے گا فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو نا جہنم تک پہنچا دو۔ اب جناب پاؤں میں بیڑیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیے، گل کے اندر توق، اور فرشتے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اس دن کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔